ہدایت سے مقدسہ کلارا عزیزی کو قریب رہنے کا شوق دلایا۔ اس کی سفارشوں کی خاطر ہمیں بخشے کہ غریبی کی روح سے مسیح کی پیروی کریں اور آسمانی وطن میں تجھے دیکھنے پائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ تیرے باپ دادا کو پیار کیا اور ان کے بعد ان کی نسل کو چن لیا۔ ہماری ریاض کی پہلی کتاب تشریح شرح کی کتاب 4 باب 32 تا 40 آئے۔ اس وقت موسیٰ نے لوگوں کو کہا، اب قدیم دنوں کی بابت جو تم سے پہلے گزر گئے پوچھو کہ خداوند نے انسان کو زمین پر آسمان کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک پیدا کیا کہ آیا ایسا امر عظیم کبھی واقع ہوا یا اس کی مانند کبھی سنا گیا؟ کیا کسی قوم نے آگ کے درمیان سے خدا کے بولنے کی آواز سنی جیسا کہ تو نے سنی اور زندہ رہا؟ کیا کبھی خدا نے ایسا کیا کہ قوموں کے درمیان سے ایک قوم کو امتحانوں اور نشانیوں اور معجزوں کے وسیلے اور لڑائیوں اور زوراور ہاتھ اور بڑھائے ہوئے بازو اور بڑی دہشتوں سے اپنے لیے لیا؟ جس طرح خداوند تمہارے خدا نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے لیے مصر نہیں کیا، یہ تجھ کو دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند بھی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس نے آسمان پر سے اپنی آواز تجھے سنائی تاکہ تیری تعبیر کرے، اور زمین پر اس نے بڑی آگ تجھے دکھائی اور تو نے اس کا کلام آگ کے بیچ میں سے سنا، اور یہ اس لیے کہ اس نے تیرے باپ دادا کو پیار کیا اور ان کے بعد ان کی نسل کو چن لیا اور اپنی بڑی قدرت سے تجھ کو مصر سے آپ بھی نکال لایا، تاکہ ان قوموں کو جو زوراور اور تجھ سے بڑی ہیں تیرے سامنے سے نکال دے اور ان کے ملک میں تجھ کو داخل کرے اور اسے تجھ کو میراث میں دے، جیسا تم آج دیکھتا ہے۔ بس آج کے دن جان لے اور اپنے دل میں خیال رکھ کہ خداوند بھی آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے خدا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور تو اس کے قوانین اور احکام کو مان جن کا آج کے دن تجھے فرمان دیتا ہوں، تاکہ تیرے اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو، اور تیرے دن اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے زمانہ کے انجام تک بڑھائے جائے۔ باقلا میں پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی قسم۔ ہمارا سماجی جواب، میں خداوند کے کاموں کو یاد کرتا ہوں، میں خداوند کے کاموں کو یاد کرتا ہوں، میں تیرے کل اعمال پر غور کرتا ہوں، میں تیرے کل سر پر سوچتا ہوں۔ جماعتی جواب، میں خداوند کے کاموں کو یاد کرتا ہوں۔ اے خدا، تیری راہ مقدس ہے، کون سا معبود ہمارے خدا کی عظمت ہے۔ تو ہی وہ خدا ہے جو کاموں کو یاد کرتا ہوں۔ تو نے اپنے بازو سے اپنی قوم کو یعنی یعقوب اور یوسف کی اولاد کو چھڑایا ہے۔ تو نے موسیٰ اور ہارون کے وسیلے سے گلے کی مانی اپنی قوم کی رہنمائی کی۔ جوابی جواب، میں خداوند کے کاموں کو یاد کرتا ہوں۔
ہمارے لیے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق اے خدا تیری تمجید ہو۔ اس کے 16 باب میں سے ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ اگر تمام دنیا حاصل کرے مگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے، یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ ابن انسان اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور تب ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن انسان کو اپنی بادشاہی میں آتے دیکھ نہ لیں موت کا مزہ نہ چکھیں گے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح کے ستائش ہو، تشریف رکھیں۔ آج ہم عالمی کلیسیا کے ساتھ مل کر بالخصوص پوری دنیا میں فرانسیسکن جماعت کے ساتھ مل کر مقدسہ کلارا کی عید مناتے ہیں، جو 1193 میں پیدا ہوئی۔ آپ نے کربلا اقرار کیا اور اظہار کی زندگی کی بجائے راہبانہ زندگی میں اپنے آپ کو وقف کریں گے۔ اگر مقدسہ کلارا کی زندگی کی کہانی پر بیان کریں تو انتہائی خوبصورت اور انتہائی دلسوز کہانی ہے۔ ایک 15 سال کی نوجوان لڑکی اپنے خدا کی مرضی کو پہچانتے ہوئے اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے پچھلے دروازے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اسیسی کے اور اٹلی کے جو عمارتی ڈھانچے ہیں اس کا مطالعہ کریں تو اس میں ہر گھر میں ایک پچھلا دروازہ ہوتا تھا جس میں سے عموماً ان کے جنازے لے کر جایا کرتے تھے۔ جب اسے روحانی طور پر دیکھتے ہیں کہ نوجوان کلارا جب کھجوروں کے اتوار کو مقدس فرانسس اور اس کے بھائیوں کے ساتھ مل کر مسیح کی پیروی کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تو وہ پچھلے اس دروازے سے جہاں سے جنازے نکلا کرتے تھے اس میں سے ہو کر جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عمر میں ہی اس بات سے واقف تھی کہ اس نے مسیح کی اگر پیروی کرنی ہے، اگر اس نے مقدس فرانسس کے ساتھ مل کر انجیل کی زندگی کو اپنانا ہے تو اسے خود انکاری کرنا پڑے گی، اسے اپنی زندگی میں صلیب کو اپنانا پڑے گا، اس
کو اپنی زندگی میں موت تک تجربہ کرنا پڑے گا تاکہ وہ مسیح کی حقیقی زندگی اور مسیح کو حقیقی طور پر پا سکے۔ اسی رات جب وہ اس دروازے سے نکل کر مقدس فرانسس اور اس کے بھائیوں کو ملتی ہے جو کہ اس کا موم بتیوں کے جلوس کے انتظار کر رہے تھے، جیسے ہی وہ اس کو دیکھتے ہیں، خدا کی تمجید کرتے ہیں، وہ اسے مقدس بینیڈکٹ کی مونسٹری میں لے جاتے ہیں، جہاں پر وہ کچھ دن قیام کرتی ہے۔ اس دوران اس کے خوبصورت بال ہیں وہ کاٹ دیے جاتے ہیں اور اسے ایک عام سادہ لباس پہنا دیا جاتا ہے، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اس نے اپنے حسن کو، اپنی خوبصورتی کو، یہاں تک کہ اپنے لباس کو بھی خدا کے لیے قربان کیا، اور تاکہ وہ اس لباس کو پہن سکے جس کے بارے میں پولس رسول کہتے ہیں کہ اب میں نہ رہا بلکہ اب مجھ میں مسیح جیتا ہے۔ اس نے اپنی پہچان، شناخت اور اپنا ظاہری اور باطنی دونوں کو خدا یسوع مسیح کے لیے قربان کر دیا۔ مقدسہ کلارا مقدس فرانسس کے سے سنی گئی انجیل پر روز دھیان و یاد کرتی اور خاص طور پر مقدس فرانسس کے ذریعے سے یسوع مسیح کی غریبی اور حلیمی کو اس قدر مضبوطی سے پکڑتی ہے کہ یہ اس کی زندگی کا نصب العین اور ضابطہ حیات بن جاتا ہے۔ اس کے لیے جو اس دور کے امیر خاندان سے تھی، وہ ان چیزوں کو جو کہ عارضی خوشی دیتی ہیں ان کو دائمی اور ہمیشہ کی خوشی کے لیے ترک کر دیتی ہے۔ چونکہ وہ ایک امیر خاندان سے تھی تو بہت سارے اسیسی کے امیر لوگ اور خاندان اپنے بیٹوں کا اس کے ساتھ بیاہ کرنا چاہتے تھے۔ بڑے بڑے خاندانوں نے اس کے لیے اپنے رشتے، اپنے بیٹوں کے رشتے اس کے لیے بھیجے تھے، جن میں اس کے اپنے سگے رشتے دار بھی تھے، لیکن اس کے انکار کے بعد وہ سب اس کے مخالف ہوئے۔ خاص طور پر جب وہ خاندانیانوں کے گرجا گھر میں تھی تو اس کے خاندان کے لوگ اس کی تلاش کرنے گئے تاکہ وہ اسے کھینچ کر لے کے آئے اور لا کر اس کی زبردستی شادی کر دیں، لیکن وہ الطار کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئی اور خدا یسوع مسیح کی پناہ مانگنے لگی، اور خدا یسوع مسیح نے اس کو ایسی پناہ دی کہ وہ خدا یسوع مسیح کی دلہن کی مانند اپنے آپ کو اس کی نظر کرنے میں کامیاب ہوئی۔ مقدسہ کلارا نے مقدس فرانسس کی پیروی کرتے ہوئے یسوع مسیح کو پانے کی بھاٹ دی اور وہ اس پر یقین، بھروسہ اور توکل کرتی رہی۔ اس نے انجیلی اقدار کو لکھنا شروع کیا جس کے مطابق وہ خود زندگی گزارے گی اور وہ لوگ بھی جو اس کے ساتھ آ کر ملیں گے وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مقدسہ کلارا جو کہ رسالتی اور رہبانہ طرز زندگی کو، کے امتزاج کو جینے لگی، اس نے کلیسیا میں ایک ایسی طرز زندگی کی داغ کو ڈالی جس میں مراقبہ، جس میں گوشہ نشینی
پاک یوخرسٹ سے عقیدت، پاک یوخرسٹ پر گیان و گیان، اور ساتھ ہی ساتھ غریبوں میں جا کر انجیلی طرز زندگی سے ان کی خدمت کرنا تھا۔ اس لیے مقدسہ کلارا، بہت سارے جو مورخین ہیں وہ کہتے ہیں کہ غربت کو اور مسیح کو اپنانے میں، حلیمی اور فروتنی میں اپنانے میں مقدسہ کلارا مقدس فرانسس اپنے مربی سے بھی، اپنے استاد سے بھی، اپنے موڈریٹر سے بھی کئی گنا زیادہ آگے نکل گئی، کیونکہ وہ کیا ہی خوب وقت جو ہے وہ پاک یوخرسٹ کے سامنے گزارا کرتی۔ اس لیے ایک روایت ہے کہ جب روسیا اسیسی کے علاقوں کے درمیان جنگ تھی، تو جب ایک کانوینٹ میں مقدسہ کلارا کی جب سے سنا کہ دوسری جو فوج ہے وہ آ رہی ہے، حملہ کر رہی ہے، تو اس نے پاک یوخرسٹ کو پکڑا اور اس طرف کو منہ کر کے کھڑی ہو گئی اور پاک یوخرسٹ میں یسوع مسیح سے دعا کرنے لگی۔ تو جو جنگ آ رہے تھے، جو لڑنے کے لیے آ رہے تھے، جو حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، وہ معجزاتی طور پر اس راستے سے واپس چلے گئے۔ مقدسہ کلارا اپنی دعا اور اپنی ریاست میں اس قدر مضبوط تھی کہ وہ گھنٹوں گھنٹے دعا کرتی، گھنٹوں گھنٹے وہ یسوع مسیح سے ملاقات میں گزارتی اور انجیل کو جینے کے لیے خدا سے ہمیشہ برکت اور فضل مانگتی۔ اگر مقدسہ کلارا کی پوری زندگی کو دیکھیں اور انجیل مقدس کو دیکھیں، جس میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو شاگرد بننے کے لیے 3 رہنما اصول بتائے۔ پہلی بات یہ کہ وہ جو خود انکاری کرے، سیلف ڈینائی، جو خود انکاری کرے، خود انکاری کرنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خودی ہے کیا۔ کسی بھی چیز کا جس کو آپ نے ترک کرنا ہے، پہلے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی اپنی خودی کی انکاری کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے اپنی خودی کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں، ہم جیسے انسان ہیں، ہم دنیا میں اکڑ کے چلتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہیں، لیکن وہ شخص جسے اپنی زندگی کا، اپنے آپ کا پتہ چل جائے، جس کو اپنی زندگی میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے بھیدوں کا کھلنا محسوس ہونے لگے، جس پر یہ راز کھلنے لگے کہ وہ ہے کون، who am I، اس کے لیے چیزوں کو چھوڑنا بہت آسان ہے۔ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں مخلوق ہوں، مجھے خالق بنانے والا ہے، جسے یہ پتہ چل جائے کہ میں خاک، راکھ اور مٹی ہوں، اس کو خالق، مالک، پروردگار اور رحیم کا پتہ چل جائے گا۔ جسے یہ پتہ چل جائے کہ میری انا، میرا تکبر سب کچھ کھوکھلا اور جھوٹ ہے، اس کے لیے دائمی خوشی خدا میں پانے کی راہیں کھلنے لگ جائیں گی۔ جس شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ میں کمزور ہوں، خدا زور آور ہے۔ جس شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ میں گنہگار ہوں اور خدا معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اس کو اس کا تعلق خدا کے ساتھ جڑ جائے گا۔ کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے کون سی بیماری ہے اور مجھے کس طبیب کے پاس جانا ہے۔ میں اکثر اس بارے میں جو مثال دیتا ہوں وہ یہ کہ آج کل بہت ساری لیبارٹریز ہیں جہاں پر ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں، جہاں پر اپنی بیماری کی تشخیص کے لیے ہم سیمپلز لیتے ہیں، اور جب ہمیں اپنے بلڈ کے سیمپل سے یا کسی بھی سیمپل سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کون سا مرض جو ہے وہ لاحق ہے، ہمیں کون سی بیماری ہے یا ہو سکتی ہے، ہمیں بہت آسانی سے اس کا علاج کرنے کا راہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ہوں کون، اسے
اپنی خود انکاری کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. ورنہ یہ خود انکاری ایک اتنا بڑا بھید ہے کہ ہم کہہ کر بھی کہ میں نے سب کچھ چھوڑا ہے، در حقیقت ہم کچھ نہیں چھوڑتے. ہم کہہ کر بھی کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، در حقیقت ہم سب کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا نہیں. اگر بھوکے کو پتا ہو کہ اس کی بھوک حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کی اس وقت ضرورت بھوک ہے، لیکن اس کو جاننے کے باوجود اگر وہ اپنی روٹی کسی غریب کو دے دے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے کچھ قربانی دی. لیکن اگر کوئی شخص روٹی پکڑی ہوئی ہو اور اس سے کتا آ کر چھین کے لے جائے تو اس شخص نے آزاد مرضی سے وہ روٹی نہیں دی، بلکہ کوئی اس سے آ کر چھین کے لے گیا. جس کو پتا ہے کہ اس کو کیا چھوڑنا ہے اور وہ جان کر پہچان کر سمجھ کر اس کو چھوڑے، تو وہ یسوع مسیح کی یہ بات کرے گا کہ خود انکاری کرے. اسی لیے جاننا پہچاننا اپنے آپ کو سیلف اویئرنس بہت ضروری ہے خود انکاری کرنے کے لیے. دوسری بات یسوع مسیح نے کہا کہ اپنی صلیب اٹھائے. اکثر صلیب کا مطلب ہے تکلیف، دکھ، قربانی، رونا، زخموں کا لگنا. اگر کوئی شخص خدا کی مرضی کو اپنانے کے لیے، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، انجیلی زندگی کو گزارنے کے لیے، انجیل کی پیروی کرنے کے لیے، سچ اور مسیحی محبت کو جینے کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، وہ یہ صلیب اٹھاتا ہے. اگر کوئی شخص یہ جان کر کہ وہ تکلیف سے بچ سکتا ہے، ہاں جان بوجھ کے نہیں، جان بوجھ کے اپنے آپ کو اذیت دینا فرق بات ہے، لیکن یہ جان کر کہ خدا کی مرضی کی پیروی کرنے میں مجھے تکلیف ضرور ہوگی اور اس کے باوجود خدا کی مرضی کو پورا کرنا، صلیب کو اٹھانا ہے. جب میں یسوع مسیح کی اس بات پر بیان کرتا ہوں کہ اپنی صلیب اٹھائے، کہ خدا کے لیے، مسیح کے لیے، انجیل کے لیے جو چیزیں درکار بھی ہیں، آسانی سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہیں، ان کو ترک کرنا اور پھر اس راہ پر چلنے کے لیے تکلیف کو بھی ہاں کہنا، صلیب اٹھانا ہے. اور روز پر کی زندگی میں جب ہمیں روز جھوٹ سے فائدہ ملتا ہوا دیکھ کر بھی سچ بولنا. اگر جھوٹ بول کر فائدہ ہو سکتا ہے اس فائدے کو چھوڑنا، لیکن سچ کو نہ چھوڑنا، یہ صلیب اٹھانا ہی ہے. کرپشن کا حصہ بن کر فائدہ لینا اور یہ فیصلہ کرنا کہ میں کرپشن نہیں کروں گا چاہے مجھے اس سے جتنا بھی فائدہ ہو، یہ صلیب اٹھانا ہے. اگر کسی کی مدد کرنے کے لیے اپنا سکون برباد کرنا، اپنے آپ کو دکھ اور پریشانی میں ڈال دینا، کسی کے لیے کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے خود پریشانی میں سے گزرنا، یقیناً یہ صلیب اٹھانے کے مدد کے برابر ہے. اس کے لیے بہت ساری اور مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں ایک اور بات یہ سمجھتا ہوں کہ صلیب اٹھانے سے مراد یہ بھی ہے کہ صلیب پر ایمان رکھنا، صلیب پر یقین اور بھروسہ رکھنا. ہم مسیحیوں کے لیے صلیب یسوع مسیح کے بغیر بے معنی بے تاثیر ہے. یسوع مسیح ہے جس نے صلیب پر اپنی جان دی، جس کا بدن صلیب پر لگا اور صلیب کا مطلب، مقصد اور اس کی روح بدل گئی. وہی صلیب جو ڈاکٹروں کے لیے مخصوص تھی، جو اذیت اور تکلیف کا کی علامت تھی، وہی تکلیف کے صلیب یسوع مسیح کے اس پر لگنے کے بعد وہ نجات کا ذریعہ بن گئی. جب بھی ہم صلیب اپنے ماتھے اپنے جسموں پر صلیب کا نشان کرتے ہیں، ہم اپنے اسی مسیح کی صلیب پر ایمان کی تجدید کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ارد گرد
گرد آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، جو کہتے ہیں کہ یہ صلیب کا نشان نہیں بناؤ، وہ دراصل ہمیں یہ کہتے ہیں بالواسطہ طور پر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم مسیح کی مصلوبیت پر، مسیح کی صلیب پر یقین رکھنا چھوڑ دیں۔ یہی صلیب ہمیں ایک شناخت کا پہچان دیتی ہے، اس لیے یسوع مسیح نے اس کو اپنی شاگردیت کا ایک پیمانہ ٹھہرایا ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، اگر کوئی میرا شاگرد بننا چاہے تو پہلے خود انکاری کرے، پھر صلیب کو اٹھائے۔ صلیب کے بغیر مسیح کا شاگرد ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ اگر صلیب نہیں تو ریزریکشن بھی نہیں، جی اٹھنا بھی نہیں۔ اس لیے جب ہم صلیب کا نشان کرتے ہیں، جب ہم اپنے کھانوں پر صلیب کا نشان کرتے ہیں، جب ہم برکت دینے کے لیے کسی کے ماتھے پر صلیب کا نشان بناتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کو جو گھر سے باہر جانے لگتے ہیں جب ان پر صلیب کا نشان کرتے ہیں، ہم اپنے ایمان کا بھی صلیب پر اقرار کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس سے بہن نکلنے والی برکت، فضل اور اس سے نکلنے والی خوشی اور نجات جو ہے وہ بھی ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اس لیے کسی کے بہکاوے میں آ کر، کسی کی باتوں میں آ کر، کسی کی چکنی چوپڑی باتوں میں آ کر صلیب کا نشان بنانا کبھی نہ چھوڑے۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ، اور میرے پیچھے ہونے، یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا مطلب ہے کہ اس کے جیسا مزاج اپنانا، اس کے جیسا بننا، جس طرح پولس رسول فلپیوں کے نام ہاتھ پہ کہتے ہیں، جیسا بننا، اس کی مانند ہونا، اور اس کی مانند ہونے سے مراد کیا ہے؟ تابع دار، فرمانبردار، ایماندار۔ تابع داری کس کی؟ اپنی خواہشوں کی، اپنی مجبوریوں کی، اپنی ضرورتوں کی نہیں، خدا کی۔ بدقسمتی سے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر ہماری ضرورتیں ہمارے خدا سے بڑی لگتی ہیں، ہماری مجبوریاں ہمارے ایمان سے بڑی لگتی ہیں۔ ہم اپنی مجبوریوں کے شکنجے میں اس طرح پھنس جاتے ہیں کہ ہم اپنے گرجے کو، اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مجبوریوں، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی وجہ سے ہم اپنے خدا کے گھر کو، خدا کو، اپنی کلیسیائی وابستگی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کے پاس آسانی سے یہ موقع تھا۔ آپ کو یاد ہے جب یسوع مسیح پر جرح ہو رہی تھی، یسوع مسیح جرح پیش کیے تھے، تو پلاطس نے یسوع مسیح کو کہا کہ مجھے چاہوں گا کہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں۔ آسانی سے یسوع مسیح اس بات کا چناؤ کر سکتے تھے، آسانی سے اس بات کا چناؤ کر سکتے تھے کہ ہاں میں صلیب کی راہ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آسانی سے یسوع مسیح آسانی سے اس بات کا چناؤ کر سکتے تھے کہ ہاں صلیب تکلیف ہے، دکھ ہے، قربانی ہے، مصروفیت ہے، لیکن یسوع مسیح نے آسان راستے کا چناؤ نہیں کیا، اپنے آپ کو بچانے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس منصوبے کو جو خدا باپ نے بنایا تھا، جس میں خون کا بہنا، جسم کا ٹوٹنا لازم تھا، جس میں مصروف ہونا لازم تھا، جس میں گرنا اور مرنا لازم تھا، یسوع مسیح نے اس کا فیصلہ کیا، اس کا چناؤ کیا۔ اور اسی واسطے یہ وہی بات ہے کہ یسوع مسیح نے خود کی تفسیروں میں باتوں میں کئی دفعہ سمجھائی کہ جب تک گیہوں کا دانہ گر کر مر نہیں جاتا پھل نہیں لاتا۔ یہی بات یسوع مسیح کی اس صلیب سے ہوئی کہ یسوع مسیح مصروف ہوئے، لیکن ہمیشہ کے لیے جیسے پولس رسول کہتے ہیں کہ موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کدھر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان لے کر مصروف ہو کر یسوع مسیح نے ہمیشہ کے لیے موت کا ڈر اور خوف مٹا دیا، موت کو شکست دے دی۔ جب ہم مسیح کی پیروی، جب یسوع مسیح کی شاگرد ہونے کے لیے یہ کنڈیشن یسوع مسیح رکھتے ہیں کہ اگر کوئی میرا شاگرد بننا چاہے
میرے پیچھے آنا چاہے تو خود انکاری کرے، پہلی بات، دوسری بات اپنی شیل اٹھائے، تیسری بات میرے پیچھے چلے، میرے جیسا بنے۔ بہت سال پرانی بات ہے، جب میں کالج میں تھا، ہمارا ایک پروفیسر جو ہے وہ اکثر طالب علموں کو جو ہم کلاس فیلوز تھے ان کو سوال کرتا تھا، کیونکہ سب کے پاس بڑی بڑی فائلیں ہوا کرتی تھی جن کے اوپر کسی ایکٹر کا، کسی ایکٹریس کا، کسی شوبز کے شخص کی تصویر ہوتی تھی۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ اگر یہ تمہارے ماڈل ہیں تو تم نے کیا زندگی میں حاصل کرنا ہے، کیونکہ ایکٹریس جو ہے ان کی آرٹیفیشل لائف ہے، وہ اسکرین پر فرق ہے، ذاتی زندگی میں حقیقت میں وہ فرق ہے، جو دکھائی دیتے ہیں حقیقت میں وہ ہے نہیں۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ اگر تم زندگی میں حقیقی ماڈلز بناؤ، حقیقی ماڈلز بناؤ تو تمہاری زندگی فرق ہوگی، پھر تم دوہرے معیار کے ساتھ زندگی نہیں گزارو گے۔ جب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میرے پیچھے ہو تو دوہرے معیار کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ جیسا میں ہوں اندر سے بھی، جیسا میں باہر سے بھی ویسے بنو، میرے جیسے بنو، جس میں خدا کی سب سے زیادہ مرکزی حیثیت خدا کو حاصل ہو۔ یہ جتنی باتیں میں نے بتائی انجیل مقدس کی روشنی میں، یہ مقدسہ کلارا کی زندگی کا پورا امتیاز ہے، اسی لیے تو وہ مقدس ہے، اسی لیے تو وہ چمکتا ستارہ ہے، اس لیے تو اس کی زندگی کی ایسی کہانی ہے جس نے سووں کو، ہزاروں کو، لاکھوں کو متاثر کیا، یسوع مسیح کے قریب لانے کا وسیلہ بنی۔ مجھے خدا کا شکر ہے کہ مجھے یہ شرف ملا کہ میں ان جگہوں کو دیکھ سکوں، ان جگہوں کا تجربہ کر سکوں، وہاں پر مقدسہ کلارا کے یہ جو واقعات ہیں ان کو محسوس کر سکوں، ان عبادتی رسومات کو ادا کر سکوں جو مقدسہ کلارا کی زندگی کا اہم حصہ رہی ہے۔ یقین مانے کہ اس کی کہانی کے جو بھید ہیں وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ اسی لیے چاہے کوئی خاندانی صورت میں، چاہے کوئی نوجوان، چاہے کوئی لڑکا، چاہے کوئی لڑکی، چاہے کوئی بڑا، چاہے کوئی بزرگ، جو بھی اس کی زندگی کو سنتا ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ہم نے خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم نے مقدس فرانسس کو، مقدسہ کلارا کو تھوڑا تھوڑا کر کے جانا ہے۔ آج آپ یہاں پر یہ ایک انویٹیشن دیکھ رہے ہیں جس میں خاندانوں کو، نوجوانوں کو، بڑوں کو، بزرگ کو انفرادی طور پر، خاندانی طور پر دعوت دی گئی ہے کہ آپ بھی فرانسسکن بن سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ صرف نوجوان کاہن بن سکتے ہیں یا برادرز بن سکتے ہیں یا فرانسسکن سسٹر بن سکتی ہیں۔ اگر فرانسسکن روحانیت کو اپنانا چاہتے ہیں، آپ کی عمر چاہے کوئی بھی ہو، چاہے آپ بچے ہیں، چاہے آپ نوجوان ہیں، چاہے آپ خاندان میں ہیں، آپ فرانسسکن بن سکتے ہیں۔ آپ اس طرح یسوع مسیح دعوت دیتے ہیں کہ جو کوئی میرا شاگرد بننا چاہے، جو کوئی میری پیروی کرنا چاہے وہ یہ چیزیں کرے۔ ہم کلیسیا میں مقدس فرانسس کو دیکھ کر، اس کے قدموں پر چل کر یقیناً یسوع مسیح کی اس دعوت کو قبول کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اپنی نفی کر کے، خود انکاری کر کے، اپنی سٹیم کو اٹھا کر اور مزید پیروی کر کے اس کے اچھے شاگرد بن سکتے ہیں۔ ہم بھی فرانسسکن بن کر مسیح کی پیروی کر سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ بہت سارے نوجوان، بیٹے، بیٹیاں، بھائی، بہن، خاندانوں سمیت مقدس فرانسس اور مقدسہ کلارا کی روحانیت کو جانیں، پہچانیں اور زندگی میں فیصلہ کریں کہ وہ مقدس فرانسس اور کلارا کی طرح اپنی زندگی کو خاندان میں، کلیسیا میں اور معاشرے میں جہاں کہیں بھی ممکن ہو وہاں پر وہ خوشی کے ساتھ اس کی زندگی کو گزاریں گے، اسی خداوند کے وسیلے سے۔
कलीसिया मुकद्दस इजरा कर गुनाहों की माफी जिंदगी जीने और हमेशा की जिंदगी का आमीन। ऐज़ों की बुझाएं मजाके खुदा की हम दुआ करें पाक कलीसिया के लिए कि खुदा सकरार की शिफात से कलीसिया में इत्तेहाद पैदा करे। अज़ीज़ फुर्सत के लिए दुआ हमारी दुआ सुन। दुआ करते बीमारों के लिए, परेशान लोगों के लिए और बेरोजगार लोगों के लिए और नसीब की सेहत के लिए और कृष्ण की सेहत के लिए और जैन की सेहत के लिए और शर्चा की सेहत के लिए ये खुदा ने जिंदगी प्रदान से सारी बीमारी को जिंदगी से दूर करे। अजीजों की समस्या के लिए दुआ करें। इसी के साथ ही तमाम लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। आज इसके मौका पर उससे दुआ करते हैं कि हम पे ईमान की मजबूती अता फरमा और हमारे कदमों की मदद कर हमारे ख्यालात भी हमेशा पाक रास्त और इज़्ज़तदार बातों में मसरूफ रहे। अज़ीज़ और इस मकसद के लिए दुआ करें। हमको कसरत मदद बख्श और तेरे हुक्मों की बजावरी के लिए मदद कर ताकि हमें जिंदगी में कर सके और अपनी जिंदगी की खुशियाँ हासिल करें। अज़ीज़ और इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं कि वो मुकद्दस फ्रांसिस और फ्रांसिस और मुकद्दस भारत नक्शे कदम पर कलीसिया की मजबूती का बाइस हो। अज़ीज़ और इस मकसद के लिए दुआ करते हैं। जिन्होंने मुकद्दस फ्रांसिस और फ्रांसिस से रूहानी रोशनी और मजबूती पाई है और उसके नक्शे कदम पर चलकर अपनी कामयाबी जिंदगी और खुदा के साथ वाबस्तगी का इजहार किया और उस पर हमेशा कायम है। खुदावन रहमाना बरादरी और खुसूसन फ्रांसिस में बरादरी के इस अजीब जज्बे को कबूल फरमाए और इससे कलीसिया तरक्की पाए। अजीज को इस मकसद के लिए दुआ करें। ये दो विधियों के लिए कि वो फ्रांसिस का निगरानी को समझे और फ्रांसिस और फ्रांसीसी और मुकद्दस क्लारा की जिंदगी को आइडियल बनाते हुए अपने आप को इस दावत के लिए अपनी दावत को पहचाने और पेश करें। अज़ीज़ और इस मकसद के लिए दुआ करें। तमाम साहबान के लिए की रूहानी को अपनाकर शरीक कामों में मसरूफ रही। तमाम फायस के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस मिशन को आगे कर जब खुदावन में सो गए तो नजीज़ों को भी जो खुदावन ने सोच किया है खुदावन में नजर करते हैं उन सबको कबूल कर और अपनी रहमत के साए में रख। इस मकसद के लिए दुआ मांगे। हमारी तमाम शब्द की सर्वेक्षण जो दुआएं तेरी कलीसिया बड़ी अकीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है और बहुत सी दुआएं के लिए सबको सुनकर कबूल कर और बख्श दे के फैसलों तक पहुँचे। यीशु मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन। खुदा
करते हुए हम उससे दुआ करते हैं कि हम तेरी मोहब्बत के कायम रहने और आपके तरफ तरक्की करने के काम में मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद ने खुदा का शुक्र करते हैं। ये वाक़ई बहुत नहायत मुनासिब है कि उस बाप के वक्र जगह तेरा शुक्र अदा करें। लाजिम है कि हम उन बरसों की इज्जत करें जिन्होंने आसमान की बादशाही की खातिर अपने आप को मसीह खुदावंद के लिए वक्त किया था। उन्हीं में हम तेरी उस शरानत उन परवरदिगारी की ताज़ीम करते हैं जो इंसानी ज़ात को खुदाई पाकी की तरफ वापस बुलाती और आइंदा जहां की नेमतों की कदर करने के काबिल बनाती है। इसलिए तमाम फरिश्तों और मुफस्सिरों के तमाम गुणों के साथ मिलकर लगातार तेरी हमद व सना करते हैं। मेरे और अपने बच्चों की दुआएं करने का ताकि नजराने पाक बड़े को और बड़े खुदावंद यीशु मसीह का पाक और जिसने दूध खाने के लिए तैयार होकर अपने आप में खाने के मौके पर उसे तरह शुक्र किया और ये कहकर अपनी शागिर्दों को कि तुम सब इसमें से लोग ये मेरा बदन जो तुम्हारे लिए किया। और ये कहकर प्याला मेरी शागिर्दों कि तुम सब इसमें से लोग नए और जब तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों को माफ के लिए याद में मेरी याद
के आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन हमको लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में जुड़े रहें। ऐ खुदा, अपनी मिशिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा याजक फ्रांसिस, हमारे बिशप सैमसन और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे काबिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों और बच्चों पर भी नजर कर जो जीने की नींद रखते हुए सो रहे हैं। नीच तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे विनती करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों, मुकद्दस फ्रांसिस, मुकद्दस एंथनी और मुकद्दसा क्लारा, जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे और हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में उसका आनंद के खुदा बाप को रूह कुदस की वादात की काबिल इज्जत और ताज़ीम उसका नाम है हमेशा से ये होता है। आमीन। हमारी बात
सलामती बख्श ताकि तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त नाम से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। मैं अपने इस्लाम में देता हूँ हमारे गुनाहों को लेकर कलीसिया के ईमान पर रखकर उसे वो इस्लाम के तहार बख्श जो तेरी मर्जी की हमारे खुदा यीशु की सलामती आप सबके साथ में हो। मैं किसी से सलामती की सलामती खुदा के बदले है खुदा का बंदा सर्वसा का उतार बहुत प्यार है तुम्हारे के हम सब इस बगैर की जय के बुलाए अक्लमंद कंवारियों ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम आसमानी रोटी खाकर फरोख्ती के साथ तेरा रहम मांगते हैं। बख्श दे कि हम मुकद्दस क्लारा कंवारी की खुशियाँ मनाकर गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्मानी सेहत और फजल नीज़ अपनी रूहों का हमेशा का जलाल हासिल करें। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन। मैं भाई जवेद को सारे बताओ जो वो आएंगे। और हयातिनों के हवाले से तो सारे ही जानते हैं मुझे, मगर ये एक ज़िंदगी का और पहलू है, रूहानियत का सफ़र जो सेकुलर फ्रांसिस्कन ऑर्डर के ज़रिए से है। मैं 1995 से फ्रांसिस्कन जमात को जानता हूँ, सेकुलर फ्रांसिस्कन। और लड़कपन में मैं तो प्रीस्ट ही बनना चाहता था, फादर बनना चाहता था, मगर शायद खुदावन की मर्ज़ी कुछ और थी। खुदावन चाहता था कि मैं हयातिनों के ज़रिए से बच्चों की खिदमत कर सकूं, मगर उसने मुझे मेरी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया। उसने मुझे सेकुलर फ्रांसिस्कन होने का दर्जा और मौका बख्शा कि मैं ज़रूर खुदा की बादशाहत का हिस्सा बन सकूं। सेकुलर फ्रांसिस्कन कोई ग्रुप नहीं है,
सेकुलर फ्रांसिस्कन एक जमात है जिस तरह से, और हम फ्रांसिस्कन ख़ानदान का हिस्सा हैं। इसे उर्दू में ज़रा थोड़ा मुश्किल है, तबका सालिस, मगर इंग्लिश में सेकुलर फ्रांसिस्कन ऑर्डर कहते हैं, जमात। इस जमात में जिस तरह से फर्स्ट ऑर्डर OFM, ऑर्डर फ्रायर माइनर्स फ्रांसिस्कन फादर्स हैं, उसके साथ ही फ्रांसिस्कन फादर्स कैपिचल की जमात है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं। और उसके बाद सिस्टर साहिबात हैं, FMM सिस्टर्स हैं, और सेंट क्लेयर्स की सिस्टर्स सेकंड ऑर्डर में आती हैं। और थर्ड ऑर्डर में जो, जैसे मैं शादीशुदा हूँ, ख़ानदान और नौजवान भी इसमें शरीक हो सकते हैं, उसको हम फ्रांसिस्कन यूथ कहते हैं, यूफ्रा, यूथ और फ्रांसिस्कन, ठीक है। तो उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। हमारी जो प्रेसिडेंसी है, जो हेड ऑफिस है, वो रोम में है। पाकिस्तान में हमारा नेशनल काउंसिल है, बाकायदा एक नेशनल काउंसिल है। पिछले ही महीने हमारे नए इलेक्शन हुए हैं। हर 3 साल के बाद हमारे इलेक्शन होते हैं, और उस इलेक्शन को हम उसे चैप्टर कहते हैं, इलेक्टिव चैप्टर या नेशनल चैप्टर। तो उस चैप्टर को मुनक्कद करने के लिए बाकायदा रोम की तरफ से, इस दफ़ा साउथ कोरिया से ब्रदर फ्रांसिस, हमारा वो सारा प्रोसेस जो इलेक्शन का प्रोसेस था, वो इंतज़ाम संभालने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए आए थे। यहाँ हमारी जो सेंट एलिज़ाबेथ पैरिश है, हमारी फ्रेटर्निटी का नाम सेंट एलिज़ाबेथ फ्रेटर्निटी है, OFS सेंट एलिज़ाबेथ फ्रेटर्निटी। और उस फ्रेटर्निटी का अभी मैं मौजूदा लोकल मिनिस्टर हूँ। हमारे भी अभी, क्योंकि पहले नेशनल सतह पर और अब लोकल सतह पर इलेक्शंस होने हैं, अब हमारे इलेक्शंस ड्यू हैं। और इसके अलावा जो अभी नए इलेक्शन हुए हैं नेशनल सतह पर, तो नेशनल सतह पर हमारा जो नेशनल मिनिस्टर है, वो मिस्टर इंद्रियास सरदार, जो कराची में है। और उनका जो वाइस मिनिस्टर है, नेशनल वाइस मिनिस्टर, वो मैं नाचीज़ जावेद सादिक हूँ। सो नेशनल काउंसिल में वाइस मिनिस्टर हूँ और यहाँ लोकल मिनिस्टर। अब हमारे नए इलेक्शन होंगे तो हम नया मिनिस्टर ज़रूर उसमें चुनेंगे। तो आप सब लोगों को ओपन दावत है कि कोई भी मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी और मुक़द्दस क्लारा की रूहानियत को अपनाते हुए हम यीशु की अंजील की ज़िंदगी को अपना सकें और इंजीली कदरें अपने ख़ानदानों में। मैं अपने सेकुलर फ्रांसिस्कन जमात की जानिब से सबको आम मुताबिक देता हूँ कि कोई भी हमारी जमात में शरीक होना चाहता है, नौजवान है, बच्चा है, बच्चों का भी हमारा ग्रुप है जिसको हम निफरा कहते हैं। वो छोटे बच्चे, उनको हम निफरा कहते हैं। वो फिर निफरा में आते हैं। फिर जो OFS, ऑर्डर ऑफ फ्रांसिस्कन सेकुलरिस, ये इटालियन में हम कहते हैं, और इंग्लिश में SF को कहते हैं, वो उसका उल्टा होता है। तो आम दावत है, कोई भी शरीक होना चाहता है, हमारी जमात में शामिल होना चाहता है, तो हम खुला उसे वेलकम कहेंगे। और इसके लिए रब्ता करना है तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। भाई शामा के लतीफ़ाबाद 6 नंबर पे होते हैं, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। वो मौजूदा हमारे जो सेंट फ्रांसिस, हमारी सेंट एलिज़ाबेथ फ्रेटर्निटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और उसके अलावा बाकी अज़रा याकूब, उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। वो भी हमारे जो सेंट एलिज़ाबेथ फ्रेटर्निटी में हैं, उनके प्रोफेस मेंबर्स हैं।
तो हम तीनों से आप रास्ता कर सकते हैं हमारी जमात में शरीक होने के लिए। तो फादर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पास्टर टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी जमात की जानिब से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ मुकद्दस क्लारा की जो हम ईद मना रहे हैं उसमें आप हमारे साथ शरीक हुए। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कवायद का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अच्छे गीत पेश किया। और सिस्टर साहिबात का जो सेंट एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल से आए हैं, सिस्टर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फादर सिस्टर्स वादे करते हैं, इसी तरह ये भी अहदबंदी करते हैं और ये भी जो है जो फ्रांसिस्कन्स हैं ये भी अहद करते हैं और वादे करते हैं। इनकी विरस में अहदबंदी होती है, ठीक है। ये बाकायदा मजहबी ज़िंदगी का हिस्सा होता है, फ्रांसिस्कन घराने का हिस्सा है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं फादर की तरफ से पूरी पास्टर टीम की तरफ से अपने एसओएस की तरफ से और पूरे पाकिस्तान में फ्रांसिस्कन जमात की तरफ से आप सबको मुकद्दस क्लारा की मुबारक कहता हूँ। मुकद्दस क्लारा मेरी ज़िंदगी में बहुत करीब है, मैं आपसे माँ क्लारा कहता हूँ, ठीक है। और फ्रांसिस के साथ माँ क्लारा रहने वाली होती है, हमारे लिए दुआएं करते हैं। और मैं एक मौजूदाती तौर पर वो बहनें जो प्रेगनेंसी से गुजरती हैं, मुकद्दस क्लारा की शफाअत, उनकी सिफारिश उनके लिए बरकत का वसीला है, ठीक है। ये मुकद्दस क्लारा की जो है एक खास बरकत है, दुआ जो वो मुकद्दस क्लारा की जो दुआएं हैं, सिफारिशें हैं, उनको बहुत बरकत मिला, ठीक है। खुदा आप सबको बरकत खड़े होंगे और आपको खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आज खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत अपने लेकर हमेशा तक आप सब पर नाज़िल हो। आमीन। खुश हो गए।